ایسا ہے کہ ساری دنیا دھرم بھرم ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں، دنیا میں کوئی محبت ایسی نہیں کہ جو بچہ، کوئی محبت اور کوئی رشتہ ایسا نہیں کہ جو بچہ جو ماں اپنی اولاد کو پہچان نہ پائے، جو بیٹا اپنے والد کو پہچان نہ پائے، اور جو بچی اپنی ماں کو پہچان نہ پائے. اس رشتے کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہیں. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ممکن کو ناممکن بنا دیا جائے گا. وہ کس طرح؟ جب اعلان ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. نہ اس دن باپ اپنے بیٹے کو پہچان پائے گا، نہ ماں اپنی بچی کو پہچان پائے گی، نہ اولاد اپنے والدین کو پہچان پائے گی. اور اس دن کیا حشر ہوگا دنیا والوں کے ساتھ؟ کیا حشر ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں کے ساتھ؟ کیا معاذرہ کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اس آخری امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ میری امت کے لوگ کل قیامت کے دن کچھ ایسے ہوں گے، ان کے چہرے کچھ اس طرح کے ہوں گے، ان کی زندگیوں کے سارا کرتب، ان کی زندگیوں کے سارے اعمال جب ان کے سامنے لائے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب مجرمین، جب نافرمان، جب اللہ کے باغی، جب اللہ کے جو مجرم، اللہ کی بغاوت کرنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی بغاوت کرنے والے، جب وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، ان کی ساری زندگی کی کتاب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی. مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا. جب اس کتاب کی سطروں کو پڑھیں گے، جب اس کتاب کو کھولیں گے، اس کتاب میں کالے قلم سے لکھا ہوگا، اور اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا یغادر صغیرہ، نہ اس میں صغیرہ گناہ لکھنے کے بغیر چھوڑا، ولا کبیرہ، اور نہ کبیرہ گناہ لکھنے کے بغیر چھوڑا، الا احصاها، اس میں تو سب کچھ ریکارڈ کر رکھا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں موجود پایا ہے. آج ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود جب ان لوگوں کے ساتھ یہ ان اعمال کرنے کے بعد، ان لوگوں کے ساتھ جب ایسا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. وہ جو آخری امت کے بارے میں فرمایا گیا تھا ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ تو ہو گئے وہ مجرمین جنہوں نے اپنی زندگی کی کتاب کو دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگی کی اس ڈائری کو دیکھا، اس نام اعمال کو دیکھا، کہنے لگے ہائے میری بدبختی، وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے بدبختی، یہ کتاب آج مجھے ملی ہی نہ ہوتی، اس کتاب سے غافل ہو گیا ہوتا میں. اب یہ تو کتاب، اس کی زندگی کی ساری بربادی اس کے سامنے آ گئی، اس کے ہاتھ میں دے دی گئی. لیکن اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، ترہقها قطرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں کو پست کر دیا جائے گا، ان کے چہروں پر کالک لگا دی جائے گی، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. فرمائے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہروں کو پست کیوں کیا جائے گا؟ ان کے چہرے پر کالک کیوں لگا دی جائے گی؟ ان کو اس عذاب میں مبتلا کیوں کیا جائے گا؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کفر کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی بغاوت کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوت کرتے رہے، ان کی سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے طریقے کا مذاق اڑاتے رہے.
کبھی ساری زندگی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ وہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم تک پہنچایا، اس طریقے کا کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھانا بھی تھا یا نہیں؟ کیا اس طریقے کو ہم نے سیکھنا بھی تھا نہیں؟ کیا اس زندگی کو ہم نے سیکھنا بھی تھا یا نہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دے کر گئے؟ لیکن ساری زندگی غافل رہے، ساری زندگی اللہ کی بغاوت کرتے رہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وہ دن آ گیا جب اسی طرح زندگی غفلت میں گزرتی رہی، اسی طرح رب کی بغاوت میں گزرتی اس دن تک پہنچ گئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہو نافرمانو مجرمو آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. میں کیا کروں گا ان مجرمین کے ساتھ، ان نافرمان کے ساتھ، فرمانوں کے ساتھ، وہ جو دنیا میں میری بغاوت کرتے رہے، اب میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں کیا تم جانتے ہو؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ مجرمین جب الگ ہوئے تو اس وقت تو پہلے ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ ہم مجرموں کو آج الگ کر دیا گیا. پھر ان سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے اس بات سے وابستہ تمہیں نہیں کیا تھا؟ کیا یہ بات میرے نیک بندوں نے آپ تک نہیں پہنچائی تھی کہ علم اعہد الیکم یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. او آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ شیطان کے راستے کو نہ اپنانا، شیطان کے طریقے پر نہ چلنا. علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تم کس کو اپنی زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ ھذا صراط مستقیم. کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو طریقہ میرا نبی لے کر آپ کے سامنے آیا، ھذا صراط مستقیم، یہی طریقہ صراط المستقیم کا ہے اور یہی طریقہ مجھ تک پہنچانے کا ہے. اس کے بعد اگر تم نے میری نافرمانی کی، اتنا طریقہ آپ کے پاس پہنچنے کے بعد، اتنے یہ سارے کام آپ کے پاس پہنچنے کے بعد پھر بھی آپ نے نافرمانی نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ نے بغاوت نہیں کہی، تو ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے، اس میں آج میں ان لوگوں کو داخل کروں گا. آج ان لوگوں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے کہ ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، جو ساری زندگی کفر کرتے رہے، آج ان کے چہرے کو کالک لگا دی گئی ہے. دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رب کے ہاں قبول ہو، لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. ہاں یہ تو ہمارا ایمان ہے، امید لگانا یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ ہونا چاہیے انسان کے دل میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محبت بھی تو ہونی چاہیے کہ ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں. کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس امت کو پیش کیا جائے اور آپ علیہ السلام اس کی سفارش قبول کرنے ہی والے ہوں، تب تک آپ علیہ السلام سے کہا جائے گا ان کس کی سفارش کر رہے ہو آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپ کے طریقے کا مذاق اڑاتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر ان کے سامنے آپ کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، ان کے سامنے آپ کی اولاد کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، ان کے سامنے آپ کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، آپ کی دین پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے، لیکن یہ خاموش بیٹھتے تھے. خاموش بیٹھنے کے باوجود بھی انہوں نے دین میں نئی باتیں پیدا کی اور من مرضی کا دین اختیار کیا. آپ علیہ السلام فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعد دینی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. تم نے میرے دین میں نئی بات لائی اور تم نے من مرضی کا دین اختیار کیا، من مرضی کا دین بنائے بیٹھے ہو تم. سحقن دفع ہو جا میری چوکھٹ سے، میری نظروں کے سامنے نہیں آنا. اب اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ ساری زندگی جس نبی کی
جس نبی کا بھروسہ تھا اس کی آس پر بیٹھے تھے کہ دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی سفارش نصیب ہوگی. اگر انہوں نے یہ بات ارشاد فرما دی سحقن سحقن من غیر بعد دینی، میرے دین میں تبدیلیاں لاتے رہے، میرے دین کا مذاق اڑاتے رہے، میرے دین کا مذاق تمہارے سامنے کافر اڑاتے تھے، تم خاموش بیٹھتے تھے، تم چپ چاپ بیٹھتے تھے، کیا تمہاری غیرت نہیں جاگی؟ کیا تمہارا تمدن نہیں جاگا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آس لیے بیٹھے تھے ہم دنیا میں وہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ جائے اور اس کا بھروسہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہم کو جس جنت کی امید لگائے بیٹھے تھے تو اس کے بدلے ہمیں جہنم میں جانا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گڑھے میں جانے سے بچائے، اس جہنم میں جانے سے بچائے کہ جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، جس میں جانے کے بعد دل کے داغ دور نہیں ہوتے، جس میں جانے کے بعد واپس آنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا. وہ ہو کر رہے گا جس کا وعدہ رب نے کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جس کا وعدہ دنیا والے کرتے ہیں. جو دنیا والے چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والے اور کلمہ پڑھنے والے کی نشانی کیا ہے؟ ہم تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، خوشی کی بات ہے. اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہلاتے ہیں، خوشی کی بات ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی مد نظر رکھیں، ان باتوں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں کہ جن باتوں کے کرنے سے ہم پورے ایمان والوں میں اتر جائے،